بنائے گا، جانبداری ہے اپنے قوم کے ساتھ، تو انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ قانون نہیں بنا سکتا۔ قانون وہ بنائے گا جو سب کے ساتھ غیر جانبدار، اور اللہ جل شانہ کی غیر جانبداری کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیوں منع کیا کہ اللہ کے لیے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ کوئی اولاد؟ کیونکہ ماں باپ اور اولاد سے آدمی جانبدار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہتا ہے بیٹا غلط ہی کیوں نہ ہو میں بیٹے کے ساتھ، بھائی غلط ہی کیوں نہ ہو میں بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میری قوم غلط ہی کیوں نہ ہو میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانبداری ہے۔ تو عالمی طور پر 4 چیزیں ہونی چاہیے قانون بنانے کے لیے: علم محیط، رحمت کاملہ، قدرت تامہ اور غیر جانبداری۔ اور یہ چاروں صفات صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، لہذا قانون اللہ بنا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے قانون بنایا اور کتاب کی شکل میں بھیج دیا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کی سرتابی، اللہ کے فیصلوں کی سرتابی کرے گا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون۔ 3 دفعہ فرمایا جو اللہ کے بھیجے گئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ اپنے مقام پہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عارف کہتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اصل فیصلے تو اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی کیسے یہ کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما۔ اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ عارف کہتے ہیں غیر حق چو ناہیو عامر شود، زور او برنا تواں قاہر شود۔ اگر اللہ کے ماں سوا کسی اور کو آپ ناہی اور عامر بنا دیں، ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا، تو ہر طاقتور، ہر مظلوم پر، ہر کمزور پر ظلم ڈھائے گا۔ زیر گردوں قاہری از عامریست، عامری از ما سوی اللہ کافریست۔ اقبال کہتے ہیں۔ بہر کیف آئیے تیسرے دلیل کی طرف، ضرورت قرآن کے لیے دلیل غذائی۔ انسان کے ساتھ 2 چیزیں جڑی ہیں، ایک روح اور ایک جسم۔ جسم جو ہے یہ بھی غذا کے بغیر نہیں چل سکتا، تو روح بھی غذا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جسم کے لیے تازہ ہوا چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، معقول چاہیے، مشروب چاہیے، تازہ اور صاف ماحول چاہیے۔ اور یہ اکیلے اس کے لیے نہیں ہے، سارے حیوانات کے لیے۔ روح کو جسم پر برتری حاصل ہے، تو روح کے لیے اس سے اعلیٰ خوراک ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک روح بدن میں رہتا ہے تو بدن کی عزت و عظمت سلامت رہتی ہے۔ آپ دیکھیں جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے،
جسم میں بیکاری آ جائے، جسم کا کوئی پرزہ کام نہیں کرتا، آنکھ ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتا، کان ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتا، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہوتے ہیں اٹھا نہیں سکتا، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ حشرات الارض جتنے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ انسان کے قریب نہیں آتے جب وہ زندہ ہوتا ہے. یہ بھاگتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد گھومیں گے لیکن آپ کے پاس نہیں آئیں گے. گرد جو ہیں یہ انسان کے قریب نہیں آتے، لیکن جب انہیں پتہ چل جائے کہ اس سے روح نکل گئی ہے تو وہی گرد آگے آدمی کو نوچ کے گوشت کھا جاتے ہیں اور کیڑے مکوڑے آدمی پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم انسانی روح کی غذا ہے، اسے ضرورت تھی اس بات کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ایک عورت گزری ہے، ہماری دعا ہے اللہ اس کو بخشش عطا فرمائے، جسے کہا جاتا تھا کہ ملکہ ترنم. کچھ لوگ اسے ملکہ جہنم کہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ جہنم جائے، ہماری دعا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے. لیکن اس کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ مقولہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل صحیح. نے کہا کیسے؟ کہا روح دو قسم کی ہیں، ایک روح طیب ہے اور ایک روح خبیث. روح طیب کی غذا قرآن ہے اور روح خبیث کی غذا موسیقی. بہر کیف تو غذا کی ضرورت تھی. اب روح جو ہے یہ چونکہ باریک ہے، لطیف ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو اس کے لیے کہ یہ امر ربی بھی ہے. قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ امر ربی. جب امر ربی ہے روح، جب لطیف ہے روح، جب پاکیزہ ہے روح، جب بالا تر ہے روح، تو اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے لیے غذا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں امر ربی کا تعلق تو عالم بالا سے ہے، لہذا اس کی غذا بھی لطیف ہونی چاہیے، عالم بالا سے ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے. اور غذا وہی ربانی اور کلام الہی یا قرآن، جس میں غذا ہونے کی دو خصوصیات موجود ہیں. نمبر ایک میلان طبعی اور نشو و ارتقاء. جیسے غذا مثلا روٹی اور گوشت کے غذا ہونے کی دو علامتیں ہیں. اول طبیعت کا مائل ہونا، پتھر اور لوہا غذائے جسمانی اس لیے نہیں کہ اس کی طرف میلان نہیں ہوتا. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ پتھر لکڑی کو پیس کر کھائے یا لوہے کا برادہ بنا کر کھائے. دوم اس میں نشوونما ہونی چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے جسم کو بڑھوتری ہونی چاہیے. گوشت روٹی میں یہ چیز مل جاتی ہے. یہی دو علامتیں غذائے روحانی یعنی قرآن کریم میں بھی موجود ہیں. ایک اس کی طرف میلان ہے. قرآن لوگ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں تو ان سے روح کو تسکین پہنچتی ہے. ہم پہلے بھی کئی واقعات پڑھ چکے ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو چلی تھی، غالباً کسی یورپی ملک میں ایک عرب مسلمان نوجوان نے لوگوں سے چلتے چلتے لوگوں کی ویڈیو بنائی اور ان سے 30 سیکنڈ لیے. 30 سیکنڈ کہ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں. تو اسے وہ موبائل میں تلاوت لگا کے کان میں اسے دے دیتا ہے کہ یہ لگاؤ، صرف 30 سیکنڈ کے لیے. اور پھر ان کا ریئیکشن دیکھتا ہے. وہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں
30 سیکنڈ قرآن سننے کے بعد بھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ روح کی غذا ہے. اسے کہیں نہ کہیں ضرورت ہے اس چیز کی. اور دوسرا، اس سے نشو نما ہوتی ہے، اس سے روح میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. تین دلائل ہم نے پڑھے اور آج کے دن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. باقی دلائل بھی ہیں اس حوالے سے جو کہ انشاءاللہ العزیز آگے بھی چلیں گے. دلیل دوائی ہے، دلیل نوری ہے، دلیل حبی ہے، دلیل اتباعی ہے. انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم مزید وحی کی ضرورت پر دلائل پہ بحث کریں گے. اللہ العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس.